زمانے کے سامنے اس غزہ مارچ کا اعلان کیا تو پرسوں امریکی نائب وزیر خارجہ وکٹوریا لومینٹ نے پاکستان کے حکمران کو فون کیا اور اس خطرے کا اظہار کیا کہ شاید جماعت اسلامی امریکی سفارت خانے پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور کل خوفزدہ حکمرانوں نے اسلام آباد کے سڑکوں پر ہمارے کارکنان پر تشدد کیا۔ میرے میاں اسلم کو، میرے نصر اللہ رنداوا کو، میرے کاشف چودھری کو، میرے کارکنان پر لاٹیاں برسائیں۔ سن لو، یہ لاٹیاں میاں اسلم کے بدن پر نہیں، یہ آپ لوگوں نے امیری جماعت کے دل پر لاٹیاں بھی ماری ہیں، گولیاں بھی برسائے ہیں۔ رات اسلام آباد بھر کے گلیوں اور کوچوں سے ہمارے بینر مسجد اقصی کے بڑے بڑے پوسٹر پال دیے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی چند لاٹھیوں اور گولیوں کی وجہ سے اپنی تحریک کو چھوڑیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ 19 نومبر کو ہمارا اگلا ملین مارچ انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہوگا۔ جب تک یہ ظلم جاری ہے، جب تک یہ جنگ بند نہیں ہوتا، جب تک اسرائیل کی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، جب تک اسرائیل مسلمانوں کی پاک اور مقدس زمین کو چھوڑتا نہیں ہے، ہمارا اعلان ہے ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ اور 19 نومبر کو انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہمارا ملین مارچ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں اسلام آباد کے فضاؤں میں غزہ کے شہیدوں کی خون کا خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آج میرے سامنے غزہ کے وہ مائیں ہیں جو اپنے شہید بچوں کو شہادت پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ آج میرے سامنے مسجد کی مؤذن کی وہ آواز ہے جمعے کے دن جب اس نے آزان دی، بمباری، گولہ باری، بمباری کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ میرے رب تو ہی باقی ہے۔ ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں، ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، اور مسجد میں شہیدوں کے خون کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ آج ہم اگر میدان میں کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ بیت المقدس کی آزادی کا جہاد، یہ قبلہ اول کے آزادی کا جہاد، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر قلب کو مسلمان کا مسئلہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا بھر کے ان باضمیر مسلمانوں کو جنہوں نے دنیا کے ہر شہر میں عظیم شان مظاہرے کر کے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن افسوس کا اظہار کرتا ہوں
کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے اب تک وہ فرض ادا نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے ان پر واجب ہے۔ میں پاکستان کے حکمران سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب آپ ہمارے کارکنان پر لاٹیاں برسا رہے تھے تو اسی لمحے ترکی کے صدر طیب اردوغان استنبول میں لاکھوں کے جلسے کو لیڈ کر رہے تھے اور اسرائیل کو پیغام دے رہے تھے کہ حماس لاوارث نہیں ہے، حماس دہشت گرد نہیں ہے۔ آپ کو یہ پاگل پن چھوڑنا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو تاریخی سزا دیں گے۔ میرے بھائیوں، یونو کے سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں اعتراف کیا ہے کہ 56 سالوں سے فلسطینیوں کی سرزمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا، ان کے زمینوں پر، ان کے کاروبار پر، ان کے مساجد پر۔ یہ خود آئرلینڈ کے اسمبلی کے ممبر ایک خاتون کہتی ہے کہ 2006 سے لے کر 2022 تک غزہ محاصرے میں ہے اور اس محاصرے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس میں 33,000 مائیں، بچے اور بیٹیاں ہیں۔ آج تک 7 اکتوبر سے لے کر آج تک 7,500 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ہسپتالوں پر بمباری، سکولز پر بمباری، پلے گراؤنڈ پر بمباری، سول آبادی پر بمباری۔ ایسے میں 2,500 سے زیادہ صرف ہمارے مائیں اور بچے شہید ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج حضرت عمر ابن خطاب ہوتے، اگر آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوتے، ان کا کیا فتویٰ اور ان کا کیا فیصلہ ہوتا؟ یہی ان کا فتویٰ اور فیصلہ ہوتا کہ غزہ کے مجاہدین کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ کل OIC کے سیکرٹری جنرل ابراہیم حسن طٰہٰ نے UNO کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہتا ہوں آپ سے تو زیادہ بہتر پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ پٹیشن UNO کے سیکرٹری جنرل کو بھیجے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں کا کام یہ NGOs کی طرح کام نہیں ہے۔ کھانا پہنچانا، دوائی پہنچانا، پانی پہنچانا، کپڑے پہنچانا، یہ کام الخدمت فاؤنڈیشن ترکی کے دوستوں کے ساتھ مل کر رہی ہے۔ آج میں نے الخدمت والوں سے پوچھا کتنا فنڈ دیا ہے پاکستانیوں نے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک 1 ارب سے زیادہ فنڈ پاکستانیوں نے دیا ہے، اور ہمارے لوگ الخدمت کے کارکنان یہ ان تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہارا کام غزہ کے مجاہدین کا، وہاں کے عوام کو بچانے کا کام ہے، ان کو اسلحہ پہنچانے کا کام ہے، ان کے دشمن کے توپوں کا مقابلہ، دشمن کے ٹینکوں کا مقابلہ، دشمن کے جہازوں کا مقابلہ، یہ تمہارا کام ہے۔ کاش ہمارے امت مسلمہ کے جرنیل کم از کم
امیر جماعت اسلامی کا فلسطین یکجہتی مارچ سے خطاب جاری ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلسطین میں ظلم اور بربریت جاری ہے، اسرائیل مسلمانوں کی زمین پر دہشت گردی روکے، معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنانا بند کرے، ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق ریلی کے شرکاء سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسکول اسپتالوں کو غزہ میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مزید ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل مسلمانوں کی زمین پر دہشت گردی کو روکے، معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنانا بند کرے، فلسطین میں ظلم اور بربریت جاری ہے۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک ظلم ختم نہیں ہوتا اسرائیل کی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی اور اس حوالے سے تحریک جاری رہے گی۔ سراج الحق غزہ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اب تک یہ کام نہیں کر سکے، خوف میں مبتلا ہے، بزدل ہے، ایمان سے، روشنی سے، عشق اور محبت سے، شہادت کے جذبوں سے ان کے سینے خالی ہیں۔ انہوں نے ایک زندہ عالمی اسلام کو مردہ قبرستان بنایا ہے۔ اختتامی لمحات ہیں، میرے جماعت فرما رہے ہیں، اعلان کیجیے امریکہ کا جو یار ہے، صاحب کرنے کا جواب دیجیے، امریکہ کا جو یار ہے، یہ حماس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم کہیں گے ہم سب حماس ہیں، ہم سب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین اداکارہ ساتھ دینے کا اعلان کرتی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں میں دم خم نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو سڑک پر لٹا کر، ان کے کھوپڑیوں پر ڈنڈے برسا کر امریکہ کو خوش کرتے ہیں۔ میں عالم اسلام کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکی غلامی یا اللہ کے غلامی، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ آج فلسطین نے دنیا کو تقسیم کیا ہے، ایک طرف شیطان امریکی ہے اور دوسرے طرف رحمان اور رب ذوالجلال ہے۔ ہم رحمان کے حزب کے ساتھ ہیں، ہم مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ ہمیں فتح سے نوازے گا۔ ہمارے بھائیوں، امریکہ کے بارے میں خود یہودی فلاسفر دانشور چومسکی کہتا ہے کہ یہ ایک بدماش ریاست ہے۔ انہوں نے فلپائن پر حملہ کیا، انہوں نے کوریا پر حملہ کیا، انہوں نے جاپان پر ایٹم بم برسائے، انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے عراق پر حملے کیے، انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو قتل کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس بدماش امریکہ کے لیے افغانوں نے افغانستان کو قبرستان بنایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے سپورٹ کے باوجود حماس کے لوگوں نے ان کی غرور کو، ان کی تکبر کو خاک میں ملایا اور پھر دنیا کو پیغام دیا کہ ٹیکنالوجی سے، اسلحے سے، جہازوں سے اور تمہارے بمباری کے مقابلے میں ایمان کی طاقت بدر جہاں مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کریں۔ اگر آپ اس جنگ میں اسرائیل کے مقابلے میں غزہ کے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیتے، پھر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ عالمی سطح پر امت تمہارے خلاف اٹھے گی اور ہم سمجھیں گے کہ تم ہمارے نہیں ہو، تم زمانے کا میر جعفر ہو، میر صادق ہو، غدار ابن غدار ہو، اور میرا ملک اور عالم اسلام غداروں کی جگہ نہیں ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ہمارا دشمن